نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذی الحجہ کی فضیلت والے 10 دن اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ سب سے پہلا کام تو ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کو حج کرنا ہے۔ حج کی بڑی فضیلت ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے وہ ایسا گناہوں سے پاکیزہ بن جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، اور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن آج کل حالات اور بیماریوں کی وجہ سے پوری دنیا کے علاقے سے حج کا معاملہ کون ہے، تو یہاں رہ کر ہی بہت سے ایسے کام ہم کر سکتے ہیں جو حج کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی حق تعالی شانو حج سے بھی زیادہ نواز دیتے ہیں۔ اور ایسے بے شمار واقعات بزرگان دین کے ہیں جو حج نہ کر سکے یا حج کیا لیکن انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو کام حج سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، روزے رکھے۔ پہلے 9 دن روزے رکھے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ عام دنوں سے رمضان المبارک کے روزے کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن اس کی فضیلت ان 10 دنوں کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں آئی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خاص طور پر روزے کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک کا روزہ تو فرض ہے، یہ نفلی روزے ہے، لیکن نفلی روزے میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ نمبر 3، تکبیرات تشریق بلند کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام ان دنوں گلی کوچوں میں نکل جاتے، بلند آواز سے تکبیرات بلند کر دے، باقی لوگ بھی ان کے لیے ساتھ تکبیرات کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور یہ گویا ذکر ہے۔ نمبر 3، تہجد کی نماز کا خاص طور پر اہتمام۔ حدیث پاک میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے 5 وقتہ نماز تو باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ میٹھی نیند قربان کر کے رات کو اٹھ کر حق تعالی شانوں سے مانگنا۔ یہ قربانی کے دن گویا قربتن اللہ تعالیٰ کی قرب کا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا، اللہ سے قربت پیدا کرنے کے ایام ہے، تو ان دنوں میں راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تہجد کی نماز نیک لوگوں کا طریقہ ہے، علیکم بقیام اللیل، اپنے اوپر تہجد کی نماز کو لازم کر لو۔ عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، تو ان دنوں میں زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ نماز گناہوں سے روکنے والی، گناہوں کو معاف کرنے والی اور اللہ کا قرب پیدا کرنے والی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہے، یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، مناجات، تسبیح، ذکر، اللہ کے سامنے خاص مناجات کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے قرب کا گویا نزدیکی کا سبب ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں ان دنوں میں خاص اہتمام کریں۔ رمضان میں بھی دیکھو رات کو اٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سحری کا مقام رکھا، اور سحری کھانا اور رات کو سحر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ گویا اپنی من مانی مرضی کو میٹھی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، حالات کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر ہے، خوب استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندے کی پلٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کہ کہیں آپ نے اپنی زندگی اللہ کے نافرمانی میں تو نہیں گزار دی۔ اگر گناہ ہو گیا ہے، جان کر انجان کر بڑے بڑے گناہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر جو آدمی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ حق تعالیٰ شان گناہوں تو معاف کر دے، لیکن گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کریم ذات تو دیکھیے کتنا
ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو عذابات آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ناراضگی ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، لیکن جو آدمی رو دھو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ پانچویں چیز، نیکی کے کسی کام کو حقیر اور ہلکا نہ سمجھے۔ کوئی کام آپ کسی دن بھی کرنا چاہے تو وہ ان دنوں میں کرے، چونکہ یہ دن اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جیسے عام دنوں میں تو نیکی، نماز، تلاوت، بہت سارے کار خیر کرتے ہیں، لیکن جیسے نماز کا بھاؤ ان دنوں میں بڑھتا ہے، صدقہ کرنا اور ان دنوں میں کرے، کسی کی مدد کرے یا کوئی اور بھی کام کرے جو ان دنوں میں ہو، تو ان میں بہت برکت ہوگی۔ تو اس لیے بہت سے کام ایسے ہیں، پڑوسی کا خیال کرنا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال کرنا اور انہیں کھانا پہنچانا، انہیں اناج پہنچانا، عام دنوں میں کرتے تھے، ان دنوں میں اور زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 5، قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام، کہ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا، قرآن پاک سے یاد کرنا، قرآن پاک کو دھیان توجہ سے پڑھنا، تفسیر سننا، اولیاء کرام اور علماء کرام کی باتوں کو اور ان کی تفاسیر کو، ان کی دین کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانا۔ نمبر 6، نیکی کے اور چھوٹے کام سے نیکی کے کوئی بھی کام ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل کرنا۔ ذکر و اذکار اور یہ عمل اللہ کے نہیں ہے۔ صلہ رحمی جو ہے اللہ کو رضا کرنا، اللہ کو راضی کرنے والی، انسان کی عمر کو بڑھانے والی اور اللہ تعالیٰ سے قرب کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ساتواں عمل، بہت خاص عمل، پریشان نہ ہو کہ آپ حج پر نہیں جا سکے، گھر بیٹھے حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر بیٹھا رہا، سورج نکل آیا اور اس نے 2 نفل ادا کیے تو ایسے کہ اس نے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ کتنا چھوٹا سا عمل دکھنے میں ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت اونچا عمل ہے کہ اس سے آپ حج کے نہیں جا سکے تو آپ یہاں پر حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ گویا حج عمرہ کرنے کے برابر تو نہیں، لیکن اس کے برابر گویا یہ عمل کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی حج کے برابر ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بے شمار ماں باپ کے فضائل ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور انہیں ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو جھڑکنے کا یا اس طرح کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد قربانی کا اہتمام، جو قربانی کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول غصے میں فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ بقرعید کے دن کوئی چیز بھی اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ عزیز نہیں، اور ہر جانور اپنے بالوں اور سینگ سمیت قیامت کے دن آپ کے اعمال میں تولا جائے گا، تو آپ اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ کو کون سا جانور قربان کرنا چاہیے۔ آج قربانی کے لیے گھٹیا سے کم بھاؤ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اچھے سے اچھا جانور دیکھا جائے، اونچا بھاؤ دیکھا جائے، اس سے حصہ بھی اچھا سے رکھا جائے، لیکن آج اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں آتا ہے تو گھٹیا قسم کا دیکھتے ہیں، پر سستا کہاں ملتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ قربانی اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ آپ کون سا جانور قربان کرنا چاہیں گے؟ جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹ لے، پھر قربانی ذبح کرنے تک نہ کاٹے۔ اور اگر گھر کے لوگ میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو گھر کا ایک آدمی جو صاحب نصاب ہے قربانی کرے، اور اگر گھر کے سارے لوگ ہی، جس کے پاس بچے بھی مالدار ہیں، ان کے پاس بھی سونا اور چاندی ہے، ان کے پاس بھی پیسے ہے، تو ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جب جانور ذبح کرے تو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے کہ اللہ میری طرف سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے مینڈا لایا گیا، تکبیر پڑھ کر اسے آپ نے ذبح کیا۔ نماز عید ضرور ادا کریں، اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہم اپنے اہم دنوں کو بھی اللہ کے سامنے جھک کر شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو عید کے دن پاکیزہ بن کر غسل کر کے پورے اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا، اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو خاص طور پر دعائیں کرے، جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ میں مانگی گئی دعائیں بہترین دعائیں ہیں۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، قربانی قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرب اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے قربانی ہے، ایک عمل ہے۔ اس بات کا دعویٰ ہے کہ ابھی تو میں یہ بکرا یا بکری یا چھوٹا بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اگر دین کے راستے میں اللہ کے لیے مجھے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ عموماً ان دنوں کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی توجہ دلائیں اور قربانی کا خاص اہتمام کریں کہ یہ سال میں ایک مرتبہ کا موقع ہے، اللہ نے دیا ہے، صاحب نسبت ہے، صاحب حیثیت ہے کہ اتنی اس کے پاس پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے ہے، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ اگر پورا جانور نہیں لے سکتا تو حصہ لگا کر بھی اللہ کے راستے میں قربانی کر کے ثواب حاصل کرے۔ حق تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔